الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 66۔ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہو۔ آیت کریمہ میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کے بابت ان کے بارے میں فرمایا جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں، اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے، نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق اور ساتھی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوتی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس آیت کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہم میں اس سے کمتر مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمایا۔ بعض صحابہ نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی کہ اسألک بمرافقتک فی الجنہ، اے نبی میں آپ سے آپ کا ساتھ جنت میں مانگتا ہوں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پس تم کثرت سجود کے ذریعے ساتھ میری مدد کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی راست باز امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقیت کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے۔ امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ممتاز ہیں۔
اس لیے بالاتفاق انبیاء کے علاوہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں۔ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔